في عينيه الدعج في أشفاره وطف في لحيته كثافة في عنقه سطع وفي صوته سهل. ایسے خوبصورت کلمات اس نے حضور کے حلیے میں بیان کیے. آج تک مترجم بیٹھے تھک رہے ہیں کہ ترجمہ کیسے کریں. تو اس میں علاج جاتا ہے وسیم، ایسا حسن تھا کہ ہر دفعہ دیکھنے کا شوق بڑھ جاتا تھا. تو جنت کی عورت پہ نظر پڑی، پہلی نظر پڑی حسن کا ایک معیار ہے، دوسری پڑی تو 70 گنا زیادہ، تیسری پڑی تو 70 گنا زیادہ، چوتھی پڑی تو 70 گنا زیادہ. لہذا کسی چیز پہ نظر اٹک گئی تو اکتاہٹ کا نقشہ ہی کوئی نہیں. 40 سال دیکھنے کے بعد یہ تو دیکھنے کی لذت لے رہا ہے، وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ کو میری ضرورت کوئی نہیں. ویکھن پہ ٹپا دو گے سارے ڈانگے. اما لک فینا من رغبۃ، آپ کو میری ضرورت نہیں. کہے گا ہے کیوں نہیں، پر تو کون ہے؟ وہ کہے گی تیری بیوی ہوں زوجناہم بحور عین. ایک جگہ میں ایسے حوروں کا بیان کر رہا تھا، ایک بابا بیٹھا ہوا تھا. تو جب بیان ختم ہوا تو ہمارے ایک ساتھی سے کہنے لگا اے مولوی صاحب کو پوچھو حورا نال اگلا کام نہیں کرنا ہے کہ بس وہ میں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھر دے ان کی صفت بیان کرتے 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 بھوک پانی ہے. اللہ نے قرآن بھر دے ان کی صفت بیان کرتے کرتے وہ اس لیے تھوڑا بیان کیا کہ بیٹھ کے دیکھتے رہے صرف ان کو. تو پھر اس سے جو موہن کا کرے گا تو 70 سال موہن کے نہیں کھڑا رہے. یہ میں آپ کو ایک عام جنت کا حال بتا رہا. تو اب آپ اوپر جاؤ تو لگا رہا فیہن قاصرات الطرف، پھر ان کو کہہ رہا کأنہن الیاقوت والمرجان، پھر ان کو کہہ رہا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. چھوا بھی نہیں، ایسے چھونے سے بھی نا فرق پڑ جاتا ہے. چھوا بھی نہیں، صدف کا موتی ہے. کأنہن بیض مکنون ہے، جو موتی صدف میں پوری چمک کے ساتھ ہوتا وہ ہے. قواعب اترابا عروبا اترابا، کیسے خوبصورت تعبیرات ہیں. کأنہن بیض مکنون کأمثال اللؤلؤ المکنون، خیرات حسان مقصورات فی الخیام قاصرات الطرف كأنهن الياقوت والمرجان حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. یہ سارے کے سارے حسین جو کلمات تعبیر لا رہے ہیں وہ فوق تصور اور تخیل لا رہے ہیں. تو اب جنت الفردوس کی ایک لڑکی جس دن اللہ نے بنائی اس دن اس کو حسین بنایا، پھر اس سے اگلے دن اس کو پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت بنایا، پھر اس سے اگلے دن پہلے سے 5 گنا زیادہ، پھر اس سے اگلے دن، اور اس دن سے آج پتہ نہیں کتنے ارب سال گزر چکے ہیں، وہ روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ حسین ہو رہی ہے. اور ابھی قیامت تک وہ ہر روز پہلے سے 5 گنا زیادہ حسین ہوگی. تو اللہ کیا چیز بنا رہا ہے. اس لیے کہا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. تمہیں نہیں خبر تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا میں نے کیا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اس کو اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے، اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے، اور تمہیں وہاں مہمان بنا کے ٹھہرایا ہے. اور تمہیں وہاں جب اللہ کا دیدار ہوگا نا تو کہیں گے اللہ ایک سجدہ تو کرنے دے، تو بڑا حسین ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ کہے گا بس سجدے ختم، وہ دنیا میں تھے، یہاں تم مہمان میں میزبان. قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، سجدے میں نے ہٹا دیا، اب تو سلونی اوتکم تمنوا علی اوتکم، تمنا کرو، سوال کرو، مانگو، ملے گا، دوں گا. یہ ایک ٹھکانہ ہے جہاں انسان کو بقا ہے، فنا نہیں ہے. ہر آنے والا دن اس کی لذت کو بڑھا رہا. ایک پل کے لیے آنکھ بند نہیں ہوگی. نیند تو بڑی بات ہے، اونگ تو بڑی بات ہے، تھک کر بھی کبھی آدمی آنکھیں بند
ویسے آدمی آنکھیں بند کرتا ہے تھکاوٹ سے، ایک پل کے لیے بھی جنت میں کوئی آنکھ نہیں بند کر سکتا ہے۔ جہنم میں ایک بادل اٹھے گا اور اس میں سے کڑک اور گرج اور آواز آئے گی، جہنم والوں کہیں گے شکر اب بادل آ گیا، کچھ پانی آئے گا۔ وہ کہے گا جہنم والوں کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے پانی برساؤ، مر گئے پیاس سے۔ تو اس میں سے زنجیروں کی بارش ہوگی اور انگاروں کی بارش ہوگی اور پتھروں کی بارش ہوگی، اور جنت کا ایک بادل اٹھے گا اور آتے دن کہے بولے ایک دم مشک و عنبر کی بارش کرے گا، پھر کہے گا اے اہل جنت بولو کیا بارش کروں، کیا چاہتے ہو؟ جو آپ تمنا کرو گے اللہ اس کی بارش برسائے۔ احمد بن ابو الحواری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ نے مجھے اس بادل تک پہنچا دیا تو اگر اس نے مجھ سے کہا کیا چاہتے تو میں کہوں گا میرے اوپر حوروں کی بارش کر دو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ اس کا آخر انجام ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایمانیات کے سبق ہیں جو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا نصاب ہے لمبا اور وقت ہے مختصر، اس مختصر وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اختصار میں لایا جائے، لیکن یہ جو ایمانیات کے ابواب ہیں یہ نکل گئے ہیں۔ ہم ایمان بھی فقہی انداز میں پڑھتے، ینقص یزید لا ینقص کے لا یزید، ہمارا ایمان بھی فقہ میں چلا جاتا ہے، ہماری توحید بھی فقہ میں چلی جاتی ہے۔ تو ہم حدود و قیود کا پڑھنا فرض عین ہے تاکہ نہ شرک میں پڑھیں نہ بدعت میں پڑھیں۔ حدود قیود ہیں اس لیے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ صراط مستقیم کیا ہے، نہ ہم شرک میں جا پھنسیں نہ ہم بدعت میں پھنسیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لیکن اس راستے کو خوشگوار بنانے کے لیے اور چیزوں کی ضرورت ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اس راستے کو خوشگوار بنانے کے لیے اللہ کبھی جنت کو لاتا ہے، کبھی جہنم کو لاتا ہے، کبھی اپنی ذات کو لاتا ہے، کبھی رسالت کو لاتا ہے، کبھی غیر قوموں کے قصے لاتا ہے۔ تو جنت میں کبھی لڑکیوں کو بیان کرتا ہے، کبھی شراب کو بیان کرتا ہے، کبھی کباب کو بیان کرتا ہے، کبھی گھروں کو بیان کرتا ہے، کبھی نہروں کو بیان کرتا ہے، کبھی پانیوں کو بیان کرتا ہے، کبھی پھلوں کو بیان کرتا ہے، کبھی لباس کو بیان کرتا ہے، کبھی زیور کو بیان کرتا ہے، کبھی زندگی کو بیان کرتا ہے، کبھی حسن کو بیان کرتا ہے، کبھی جوانی کو بیان کرتا ہے، کبھی ملکوں کو بیان کرتا ہے، کبھی تخت کو بیان کرتا ہے، کبھی جام بتاتا ہے، کبھی سراہی بتاتا ہے، کبھی آبخورے بتاتا ہے، کبھی پیالے بتاتا ہے، کبھی سریر بتاتا ہے، کبھی فرش بتاتا ہے، کبھی سایہ بتاتا ہے، کبھی چھاؤں بتاتا ہے، کبھی خوشے بتاتا ہے، کبھی گوشے بتاتا ہے۔ 500 آیات بنا کے اللہ کم مکا چھوڑ دے، چلو بھائی آپ 500 آیات کرو تو نہ کرو، کم گل مک جاندی۔ 5,500 آیات اللہ نے اوپر سنائی ہیں جن میں جو سارا ایمان ہی ایمان ہے، یہ انفرادی طور پہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو نصاب میں بھی ہونا چاہیے کہ یہ دل میں حرارت، اب جو تم بیٹھنے سے پہلے جو تمہاری کیفیت تھی اور اس کیفیت میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہی میں تمہیں ہدایت کا سبق پڑھاتا تو آدھے سے زیادہ سوئے پڑے تو روٹی کھا کے آؤ نا، ادھے تو ڈیر سے تمہیں پڑھنا ہے، لیکن ہوریں سن کر تمہاری نیند ہی اڑ گئی۔ یہ ایمان ہے۔ تم سارے شبان نشأوا فی عبادت اللہ ہو، تم وہ خوش قسمت نوجوان ہو جن کی جوانی اللہ نے اپنی عبادت میں قبول کی ہے، اسے وہ عبادت نہیں اپنے علم میں قبول کی ہوئی ہے۔ تم سے بڑا خوش قسمت پوری دھرتی پہ صرف وہی ہے جو تمہارے والے راستے پر ہے، اور پوری کائنات میں تم سے عظیم نسبت والا ایک نوجوان نہیں، وہی ہے جو اسی نسبت پر کسی بھی جگہ بیٹھا ہے، چاہے وہ افریقہ میں ہے، چاہے وہ کراچی میں ہے، چاہے پشاور میں ہے، اور چاہے وہ امریکہ میں ہے، اور چاہے وہ انگلینڈ میں ہے، جو اس نسبت پر بیٹھا ہوا ہے اس سے عظیم اور کوئی نہیں ہے، اس سے اونچی جوانی کا مصرف اور کسی کے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہی تم سے آگے ہے جو اسی لائن میں تم سے زیادہ محنت کر رہا ہے، وہی تم سے آگے ہے، باقی سب تم سے پیچھے ہیں۔ لیکن اس میں حرارت چاہیے، اس میں جذبہ چاہیے، ہم ٹھنڈے ٹھنڈے چلتے ہیں، ہمارا اندر جوش نہیں ہے، ہمارے اندر حرارت نہیں ہے، اور اللہ کو پا لینے کا جذبہ نہیں، جنت کو پا لینے کا شوق نہیں۔ ایک عورت آئی، صفلی الجنت یا مصری، ذنون مصری سے کہنے لگی، اور کوئی جنت تو بتا مصری، تو ذنون مصری نے ابھی تھوڑا سا ہی بتایا تھا تو کہنے لگے ابیت الا قتلی، ارے مصری تو نے مار دیا اور مر گئی، ارے مصری تو نے مار دیا، اور وہیں جان نکل گئی۔ تو یہ ہمارا مطلوب ہے،
اور اللہ کو فقہی سانچوں میں نہیں دیکھنا، اللہ کو ایمانی سانچوں میں دیکھنا ہے، اللہ کو قانونی شکل میں نہیں چاہنا، اللہ کو عشق کے انداز میں چاہنا ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو ہر محبت کے قابل، ہر عشق کے قابل، اور اسی وہ ایک ہی تو ہے جس پر مر جائے، مٹ جائے، لٹ جائے، پٹ جائے، کٹ جائے، جو بھی ہو جائے وہ عین کامیابی ہے، عین منزل ہے، عین عزت اور بلندی کا سفر ہے۔ حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر وينشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظامه۔ کیا کیا تعبیرات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں کہ جو سولیوں پہ لٹک گئے، آروں سے چر گئے، گوشت ہڈیوں سے ادھیڑ دیا گیا، آگ میں جلا دیے گئے، بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیے گئے، لیکن وما يصده ذلك عن دينه، انہوں نے اللہ کو نہیں بھلایا، وہ اللہ میں گم ہو گئے، اللہ کو مطلوب بنایا۔ اللہ کی حدود قیود بھی جاننا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں اس کی شرعی حدود کے ساتھ، اس کی شرعی تعریف کے ساتھ، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ ہم اللہ کو جانیں عشق کے انداز میں، محبت کے انداز میں، یہ دل کا تقاضا ہے۔ عقل کی غذا اور عقل کی غذا دلائل ہیں، دل کی غذا دلائل نہیں ہیں۔ دل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور نظام چلایا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، وہ یہ نظام ہے۔ کون؟ الحی، کیسا حی؟ القیوم، کیسا قیوم؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، کیسا حکمران؟ له ما في السماوات وما في الارض، کیسی حیبت؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، کیسا علم ہے؟ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، کیسی عظیم حکومت ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کا تخت، جس کی کرسی اتنی بڑی ہو، اس کا اپنا نظام کتنا بڑا ہوگا، وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اس سارے نظام کو کیسے چلاتا ہے؟ ولا يؤوده حفظهما، کیسی بلندیاں ہیں، وهو العلی، کیسی عظمتیں ہیں، العظیم، کتنی بلندیاں ہیں، لا تدرکہ الابصار، کتنی بلندیاں ہیں، لا تراہ العیون، کتنا دور ہے، لا تخالطہ الظنون، کتنا قریب ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، دور اتنا ہے دیکھنا چاہوں نظر نہ دوڑا سکوں، اور اسے سوچنا چاہوں تو تخیل کی دنیا میں اس کو آباد نہ کر سکوں، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاؤں میں اپنی آنکھوں کے ساتھ بھی اور اپنے تخیل کی برق رفتار سواریوں کے ساتھ بھی، پھر بھی میں اس تک رسائی نہ حاصل کر سکوں، اور جب اس کا قرب دیکھنے پہ آؤں تو مجھے آواز آئی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنی دور سواری نہ دوڑا، تیری شہرت کے قریب ہوں، اس سے بھی زیادہ تیرے میں قریب ہوں، فوقیت اتنی کہ نظر سے ورے، خیالات سے ورے، اور قرب اتنا کہ اقرب الیہ من حبل الورید، عظمتیں اتنی۔ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے لغت کے لحاظ سے ٹھیک ہے، اکبر من کل شیء، اکبر من کل شیء ہے، اور جیسے تبلیغ والے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، زمین چھوٹی اللہ بڑے ہیں، آسمان چھوٹے اللہ بڑے ہیں، ہاتھی چھوٹا اللہ بڑا ہے، یہ اللہ کی تعریف کر رہے، ٹھیک ہے اللہ کو بہت پسند ہے، کیوں؟ ان کو آتی اتنی، اللہ اس لیے خوش ہے۔ انہوں نے کہا تھا یا اللہ تو آ میرے پاس، تیرے کنگھی کروں، تو تیل لگاؤں، تو اپنی بکری کا دودھ پلاؤں، ہے تیری مالش کروں، تجھے کو نیند سلاؤں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈانٹا تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ پڑ گئی کہ تو نے میرا یار ہی مجھ سے دور کر دیا ہے۔ تو اکبر کا مطلب یہ اللہ اکبر، حضرت ابو عبیدہ کا فرمان ہے کہ یہ بول اس امت کو ملا ہے، ہم سے پہلے کسی امت کو یہ بول نہیں ملا ہے، اللہ اکبر صرف اس امت کو ملا ہے، اس سے پہلے کسی کو یہ لفظ نہیں ملا ہے۔ اور اللہ اکبر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ لو کان البحر مدادا، یہ اس کا مفہوم ہے، ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، درختوں کو کاٹو قلم بناؤ۔ ماں کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو درخت پیدا ہوئے تھے اس سے لے کر آج تک جتنے درخت ختم ہو گئے وہ بھی زندہ کرو، اور ماں کا مطلب یہ ہے جو آج کے درخت ہیں ان کو بھی کاٹو، اور ماں کا مطلب یہ ہے جو آئندہ درخت پیدا ہونے والے ہیں ان کو بھی کھینچ لاؤ اور ان کو بھی کاٹ کے قلم بناؤ، پھر ساتوں سمندروں کے گرد بیٹھ کر ان سمندروں کو سیاہی بناؤ، پھر انسان، جنات، جن، انس، ملائکہ، مقربین، ملا اعلیٰ اور بررہ، الکرام اور سفر، وہ فرشتے بھی بلاؤ، پھر اس کے ساتھ جبریل،
میکائیل ملک الموت اسرافیل کو بھی بلاؤ، پھر حملۃ العرش کو بھی بلاؤ، پھر اس کے ساتھ انبیاء کو بھی مدد کو بلاؤ، اور آدم سے لے کر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سارے کے سارے انبیاء رسل کے ہاتھ میں قلم ہو، کتاب ہو، کاغذ ہو، ورق ہو، اور قلم پر علم کی تجلی میرے اوپر بھی، آپ پر بھی، کائنات کے ہر انسان پر اللہ کے علم کی تجلی براہ راست پڑ رہی ہو، تعبیرات میں ہر تعبیر پہلے سے حسین ہو، ہر جملہ پہلے سے جمیل ہو، اور لفظ پہلے سے خوبصورت ہو، اور تم چلتے جاؤ، قلم بھی چلے اور علم بھی چلے، مضمون بھی چلے، پل پل میں تم نئے نئے بدائے اور ثنائے دکھا دو اپنے اللہ کو. لیکن میرے اللہ کہتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. تم اپنی تعریف میں، تم اپنے کلمات میں جہاں پہنچو گے اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے. یہ ہے اللہ اکبر کا اصل مفہوم، اللہ اس سے بھی بڑا ہے. پھر اس عموم میں یہ بھی آگا زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، لیکن اللہ اکبر اس آیت کے ساتھ جوڑ کھاتا ہے کہ ساری کائنات مل کر اس کی تعریف کے لیے سخنور ہو جائے اور قصیدہ گو ہو جائے تو اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے. تو اللہ کو صرف اس طرح نہیں چاہنا کہ فقہی شکلوں میں، اللہ کو چاہنا ہے. ہمارے خواجہ غلام فرید جو تھے نا، وہ ہماری سرائکی کے شاعر تھے، جیسے اقبال اردو کا عظیم شاعر وہ سرائکی کے عظیم شاعر تھے. وہ کہتا ہے سکھ ریت روش منصوری نو، منصور حلاج کا نام سنا ہے نا. سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو. ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پرز جلد وقایا یہ دل قرآن کتابے. ایمان کے اسلوب میں، عشق کے انداز میں اللہ کو چاہنا. عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سائے سائے بدیاں ہزار الا میں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جوڑا قتل معشوق دے مننے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بننے. یہ وہ طلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ طلب ہے. اللہ کو چاہو صرف فقہی انداز میں نہیں، صرف قانونی انداز میں نہیں ہے. دل میں گرمی ہو، حرارت ہو، وہ گرم جوشی ہو، وہ اللہ دیکھے کہ ہاں والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ اللہ انداز دیکھنا چاہتا ہے کہ ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. اللہ کے لیے دل تڑپ اور بے قرار ہو. یہ سبق ہے، یہ سبق کا حصہ ہے. یہ سبق نہیں پڑھایا جاتا. وقت تھوڑا ہے، 8 سال میں 10 سال میں کوئی کیا کرے گا؟ یہ تو ساری زندگی کا نصاب ہے. خود تلاش کرو، دھکے بھی کھاؤ، اس کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں، درد کی ٹھوکریں کھانے پڑتی ہیں. ہاں وہ تھی نا جنید بغدادی فرماتے میں گیا رات کو، میں نے کہا رات کو طواف کرتا ہوں رش کم ہوگا. تو اندھیرے میں طواف کر رہے ہیں تو ایک لڑکی طواف کر رہی پہلے سے اور کہہ رہی ہے اب الحب ان یخفا وکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا. میں نے تو محبت کو بڑا دھکا دیا پر اس نے انکار ہی کر لیا، اس نے خیمے ہی گاڑ دیے اور میرے دل پر قبضہ کر لیا. میں نے چھپانا چاہا وہ کھل گئی، میں نے ٹالنا چاہا وہ گڑ گئی. میں کیا کر رہا ہوں؟ اس نے مجھے عاجز کر دیا، اس نے مجھے بے بس کر دیا. یبدو فافنا له ثم احیا له به ويسعدني حتى الذ واطربا. جب میرے سامنے آتا میں مر مٹتی ہوں، میں مر جاتی ہوں، پھر اسی کے طفیل میں زندہ ہو جاتی ہوں. پھر اس پر میری نظر پڑتی ہے تو میرا سارا شریر اور میرا وجود، میرا رونگٹا رونگٹا رواں رواں اس کی محبت میں پھڑک جاتا ہے، پھڑک جاتا ہے. یہ ایسے اشعار تو جہاں مرضی لے جاؤ، جدھر مرضی ان کا مطلب لے جاؤ. تو جنید نے کہا لڑکی تجھے شرم نہیں آتی حرم میں ایسے شعر پڑتی ہے؟ تو اندھیرا ہے اور کچھ پتہ نہیں قائل کون ہے. اور وہ لڑکی کہتی جنید، کہتی جنید لولا التقى لم اهجر عن طيب الوسن. میرے کلمات کو غلط سمجھا ہے تو یہ رات کو اٹھ کے یہاں پھیرے لگا رہی ہوں، کس کے عشق میں لگا رہی ہوں؟
کس کی محبت نے مجھے گھر سے اٹھایا، بستر سے اٹھایا، اندھیری رات میں اس گھر کا طواف کروایا، تو کیا سمجھی کوئی مخلوق ہے؟ مخلوق نہیں، خالق مخلوق ہے۔ پھر وہ کہنے لگی جنید کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے بیت اللہ کا۔ تو وہ ہنس پڑی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے میرے مولا کیسے تیرے دیوانوں کی دنیا ہے جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں، جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ طواف کی حقیقت ہی یہ ہے تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ تو میں بعد میں ایسے چکر لگا جا رہا، چکر لگا جا، یہ کیا چیز ہے؟ نماز میں تو نظر آتا بندگی ہے، تلاوت میں بھی نظر آتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چکر چکر، اور کیا کرے گا؟ کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں، کسی کی محبت نے پاگل کیا ہوا ہے، دیوانہ وار آنا، پاگلوں کی طرح آنا۔ تو تم سب سے زیادہ حقدار ہو کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا اور دوسرا ہو کوئی نہ۔ مومن خان مومن کے ایک شعر کو سن کر غالب نے کہا تھا سارا دیوان اپنے نام کر لے میرا، یہ ایک شعر میرے نام کر دے، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اور ثانی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ عزیز الحسن مجذوب کی جب یہ نظم سنی جس کا مطلب ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو حضرت ثانی میں کہا تھا خواجہ صاحب اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتا تو اس ایک شعر پر میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دیتا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو یہ فقہ پڑھ 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 جو ہے نا دل بھی بالکل خشک ہو کے رہ جاتا ہے، وہ محبت کے چشمے سو جاتے ہیں، آنکھ رونا بھول جاتی ہے، دل آہیں بھرنا بھول جاتا ہے، سینے میں آگ بجھ جاتی ہے۔ تو یہ سبق اس سبق کے بغیر یہ سبق بالکل بے جان ہو جاتے ہیں۔ تو تم سب سے بڑے حقدار ہو کہ تمہارے دل اللہ کا عرش بنے اور اس میں اللہ کے سوا اور کسی کا گزر نہ ہو، اور تم اللہ کو دکھا دو کہ یا اللہ تیرے لیے ہے۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے خلیل کو، کیسا دل میں اترا ہوگا؟ 86 84 دو میں نے پڑھے، 84 سال 86 سال، وہ دل میں کیسی جگہ پکڑی ہوگی اس نے؟ 60 65 سال کی دعاؤں کے بعد بیٹا دیا گیا، اور جب وہ 5 سے 10 برس کے درمیان عمر ہوگی بلغنا السعی تو کہا جاؤ ذبح کر دو، اور اب عمر خود کو کیا ہو چکی ہے؟ 92 برس، 94 برس اپنی عمر ہو چکی، 92 برس کا آدمی تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا ہے۔ یہاں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہاں سے چلیں؟ 2000 کلومیٹر کا سفر ہے، وہ سارے سفر میں کن خیالات کے ساتھ یہ سفر کیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام؟ اور جب سامنے کھڑا کیا ہے جمرہ عقبہ کے پاس سیدھی طرف، اب تو سارا میدان بن گیا، ایک گھاٹی تھی اس کے اندر باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہے، اور کہہ رہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اور آگے وہ بچہ کہہ رہا ہے یا ابت، یا ابت کا اضافہ اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ اسماعیل پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی بلکہ الٹا خوشی ہوئی۔ یا ابت افعل، نہ واو کا فصل نہ فا کا فصل نہ ثم کی تراقی، یا ابت افعل، ابھی کرو ابا دی پر دیر کیوں کر رہے ہو؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ تو ابن قدامہ نے ایک روایت نقل کی کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے کے ہیں تو یہ پتا نا کیا کہہ رہا ہوں، تو بڑا خوش نظر آ رہا، کہا نہیں مجھے پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں آپ کے بدلے میں اللہ کو پالوں گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت کو پالوں گا، اور جنت دنیا سے بہتر ہے۔ البتہ مجھے میری ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا دکھ ہوگا میری وفات کا۔ تو اپنا کرتا اتارا، کعبہ یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، یہ اس کے پاس میری نشانی رہے گا، جب یاد آؤں گا یہ دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا، ادھر نہ لے جانا۔ اور ایک بچے کی نصیحت خلیل کو، جس کو قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتا، امتن کا لفظ صرف ابراہیم کے ساتھ استعمال ہوا، قائد کامل، رہبر کامل، امتن، کعبہ
ادھر ہی دفن کرنا، اور ایسا کر ہاتھ پاؤں باندھ میرے اور مجھے الٹا لفظ، میرا ماتھا زمین پہ ٹیک، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جس کی قرآن تصدیق کر رہا ہے، ماتھا زمین پہ لگا میرا اور نیچے سے چھری پھیر۔ اور میرے بھائی 90 سال کا آدمی تو ذبح ہوتا دیکھ نہیں سکتا کسی جانور کو، وہ بیٹے کے ہاتھ باندھتے ہوئے مینا کے پہاڑ بھی پگھل گئے ہوں اور ان کو الٹا لٹایا اور اپنا گھٹنا ان کی کمر پر رکھا اور ان کے سر کے بال پکڑ کے گردن کو اوپر کیا اور چھری ہاتھ میں تھی، اور یوں اللہ یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا، مجھ سے ناراض ہو گیا تھا تو میرے دل میں اسماعیل کی محبت اتر گئی تھی، تو آج میں تیرے نام پہ اسے قربان کرتا ہوں، اور اگر کوئی میرا امتحان تھا تو اے میرے مولا میں تیرے امتحان کے قابل نہیں ہوں، تو مجھے کامیاب کر دے۔ ان کلمات کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے پھوٹ پھوٹ رو دیے، مینا کے پہاڑوں پہ زلزلہ ہوا تھا اور چھری چلائی ہے اور آسمانوں سے ندا آئی ہے قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء العظیم۔ تو تم اس سلسلے کے نوجوان ہو، تم تاجر نہیں، ذمہ دار نہیں، کاشتکار نہیں، سیاستدان نہیں، ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، تمہارا سلسلہ ادھر جا کے جڑتا ہے۔ دل کو عرش بناؤ اپنے اللہ کا، کوئی اور آ نہ جائے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، صرف علم نہیں دیکھا جائے، درس و تدریس نہیں دیکھا جائے گا، واعظ و تبلیغ صرف اللہ نہیں دیکھے گا، تہجد اور ذکر کی محفلیں نہیں دیکھے گا، تصنیف و تعلیف بھی نہیں دیکھے گا، ایک اور چیز بھی دیکھے گا کہ دل میں کیا ہے۔ ایک دفعہ اس آیت پر میرا دھیان گیا، میں جب بھی پھر اس کو کبھی ذکر کرتا ہوں میں روئے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، دل گندا ہے۔ تم سوچو تم سب سے عظیم نسبت کیوں ہو، تمہاری نمازوں کا حال یہ کہ ایک دفعہ بھی اللہ نماز میں یاد نہیں آتا ہے، باہر کیا حال ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تو میں دل بھی دیکھوں کون ہے اسے، تو میرے بڑی اوکھیں چوڑی ہے، تو اس دل کو بھی سنبھال کے رکھو، کوئی اور اس میں چلا نہ جائے، کوئی غیر نہ آیا ہوا اس میں۔ راستہ جنت کو جا رہا ہے، راستہ اس پر چل رہی جنت کو جانے والا راستہ ہے، پر ہر چلنے والا پہنچا نہیں کرتا۔ ہر مسافر کو منزل دیکھیے، لا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ تو اس نسبت پر چلیں اور اسی پر مر جائیں اور اسی پر اٹھائے جائیں، بڑی ذات سے واسطہ ہے، غنی ہے، بے نیاز، کیا ضرورت ہے اسے میری اور آپ کی۔ تو جتنے دین کے کام ہیں یہ سب اللہ کی طرف پہنچانے کا راستہ ہے، مدرسہ ہے، وہ تبلیغ ہے، وہ خانقاہ ہے، وہ تصنیف و تالیف ہے، اگر اللہ ہدف اور مطلوب ہے پہنچ جائیں گے۔ لیکن بیچ میں بہت سے دائی ہیں جو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، ان میں اٹک گئے تو ہلاک ہو جائیں۔ تو یہ سارے شعبے ایک دوسرے کے مساعد ہیں، ایک دوسرے کے مضاد نہیں ہیں، متضاد نہیں ہیں، یہ سب ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ دل تنگ ہو گئے اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے جو ہوتا ہے وہ اختلاف قلوب تک چلا جاتا ہے، ایسا نہ ہو۔ سب کا احترام کرو، زندگی میں آدمی ایک کام کر سکتا ہے لیکن سب سے محبت ہو، سب کی عظمت ہو، سب کا احترام ہو، اور ہر وقت اپنے عمل پہ ڈرو ڈرو ڈرو، اتنی کب اللہ کا جا مجھے نہیں چاہیے، کب نیت بگڑ جائے،
کب قدم بہک جائیں. امام وقت کا انتقال ہو رہا تھا، کہہ رہے تھے لم تفتنی ولم افتک. دو شخصوں کے بارے میں کہا گیا 14 صدی میں کہ یہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا. ایک ابو بکر، ایک احمد بن حنبل. بس لولا احمد لما عبد اللہ، جو خلق قرآن کے مسئلے میں عباسیوں سے ٹکراؤ. وہ شخص کہہ رہا لم تفتنی ولم افتک. ہوش میں آئے تو بیٹے نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ لم تفتنی ولم افتک. فرمایا کہ شیطان کہہ رہا وفتنی وفتک، تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا اور میں تیرے پر کچھ نہ کر سکا. تو میں اسے کہہ رہا ہوں نہیں ابھی میرا ساتھ نکل گیا اور میں تیرے پر کچھ نہ کر سکا. تو میں اسے کہہ رہا ہوں نہیں ابھی میرا سانس باقی ہے. جب تک ایک سانس بھی باقی ہے لم تفتنی ولم افتک، میں تیرے ہاتھوں سے بھی نہیں بچاؤں. ایمان پہ چلے گا تو پھر بچوں گا میں، ابھی نہیں میں بچاؤں. تو میرے آپ کے پاس کون سا ایمان ہے، کون سی طاقت ہے؟ تو میرے عزیزو اپنے اس راستے پر بھی جان لگاؤ، اللہ کو مطلوب بناؤ. تم آخری امت ہو، آخری امت کے آخری نبی کے تم وارث ہو. تمہیں علم کی نسبت ہے. اس نسبت کا تقاضا ہے کہ تمہارے اندر صاف چیز جائے، خالص علم جائے. اور اس نسبت کا تقاضا ہے کہ یہ علم تمہارے اندر چھلکتا ہوا نظر آئے. اور اس نسبت کا تقاضا ہے کہ تم اس سے لے کر پوری دنیا میں پھرنے والے. تبلیغ کا کام ختم نبوت کا کام ہے، نہ کہ تبلیغی جماعت کا کام ہے. تبلیغی جماعت کا کام تبلیغی جماعت کو ہوتا ہے تو ہم کبھی اس کی طرف منہ بھی نہ کرتے. ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ مولانا الیاس کا کام نہیں ہے، یہ رائمنڈ والوں کا کام نہیں ہے. یہ مجھے میرے اللہ نے دیا ہے. کنتم خیر امت کے ساتھ، اخرجت کے ساتھ، للناس کے ساتھ، تأمرون بالمعروف کے ساتھ، وتنہون عن المنکر کے ساتھ، اور قل هذه سبیلی کے ساتھ، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی کا لفظ مجھے پکڑ رہا، میں کہاں جاؤں؟ ومن اتبعنی، میں اس کے اتباع میں سے ہوں. میرے ذمہ ہے، میرا عمل ہے یا نہیں ہے، مجھے اللہ کی آواز لگانا ہے. کیا پتا اس آواز پر کوئی ایسے لوگ تیار ہو جائیں جو میری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائیں. رب مبلغ اوعى من سامع میں یہی تو اشارہ ہے کہ بے عمل بھی دعوت دے سکتا ہے. تھوڑی استعداد والے سے شاید بڑی استعداد والے لوگ کھڑے ہو جائیں اور ہدایت کا ذریعہ بن جائیں. تو میرا ذہن اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنے آپ کو تھکاؤ جس میں لگے ہوئے ہو، سمجھ کے چلو، سمجھ کے پڑھو، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، نظر کو بچاؤ. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. نظر کی گندگی انسان کے سارے وجود کو گندا کر دیتی. دو چیزیں گندی ہو جائیں تو سارا وجود گندا ہو جاتا ہے. زبان کا بول اگر گندا ہو گیا، غیبت سے نہ بچے اور تنقید اور تبصروں سے نہ بچے تو سارا دل کا نظام برباد ہو جائے گا. اور اگر نظر کو نہ بچایا تو سارے دل کی دنیا اجڑ کے رہ جائے. کھنڈروں سے زیادہ وحشت اور ویرانیاں اس دل پر آ کر بسیرا کر لیتی ہیں جس میں نظر بے باک ہو اور زبان بے لگام ہو. اگر زبان پہ لگام ہو اور نظر پست ہو تو ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ دو چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں تو کوئی چیز اس کو ہلاکت سوائے اللہ کے کوئی روکنے والا نہیں. تو اپنے تعلیمی دور میں اپنی تعلیم میں لگو. اندھیرا چھایا ہوا ہے، تم ہی سے روشنی ہوگی. ڈاکٹر آ کے روشنیاں نہیں پھیلائیں گے، تاجر زمیندار روشنیاں نہیں پھیلائیں گے. تم روشنیاں پھیلانے کا ذریعہ ہو، تم ہی سرمایہ ہو. جیسے بھی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ ہمیں یہ نسبت دے کے چلا رہا ہے. اور چھوٹیوں میں تبلیغ میں جاؤ، اللہ کی راہ میں جاؤ. تم پہلے ایک محاذ سے دوسرے محاذ میں جاؤ. دنیا برباد ہو گئی، لٹ گئی، پٹ کے مٹ گئی، کلمہ تک بھلا دیا. کون اللہ کون رسول پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. جاؤ کسی کو ایک کلمہ بھی سیدھا کرا دو گے تو تمہارے لیے بہت بڑی نجات کا سبب بن جائے. ایک دفعہ جنید جمشید میرے آگے ایسا رویا کہ اس کے تھوک منہ سے نکل رہی تھی اور ناک سے اس کے بلہم نکل رہی تھی اور آنکھوں سے پانی، اور تڑپ تڑپ کے کبھی یوں گرتا کبھی یوں گرتا. کہتا مولوی صاحب تمہیں نہیں پتا میں کہاں تھا اور تم نے کتنا بڑا احسان کیا جو مجھے وہاں سے نکالا.
اور تمہیں نئی خبر، تم سوچ بھی نہیں سکتے اس جہان کو جہاں میں گرا ہوا تھا۔ میں نے کیا نکالا تو اللہ نے، ہم تو خالی قدم اٹھے ہمارے۔ ایسے اور کتنے نوجوان ہیں جن صرف دروازے پر دستک دے دو تو وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنی دنیا پڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ سے مانگو، قبولیت مانگو، جب وہ قبول کرے گا تو راہیں بھی دکھائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا سارے؟ ہاں، دین کے کاموں میں لگ جانا بہت بڑی اللہ کی نعمت، بہت بڑی اللہ کی نعمت۔ اور اللہ سے مانگو اسی نسبت پر زندگی گزر جائے۔ چھٹی ہو تبلیغ میں جاؤ، چھٹیوں کے علاوہ یہاں رہو، اپنے آپ کو اللہ کے علم کے سوا کسی دوسری چیز میں لگاؤ نہیں، تو اس مختصر سی زندگی ہے اللہ تعالیٰ قیمتی بنا دے تو انشاءاللہ سارے آرام راحت کے نقشے اللہ تعالیٰ نے آگے تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو سارے عزیز اس کے ارادے کرو، جن کے دورے ہیں وہ سال سال کی نیت کرو، جو نیچے کے درجوں کے وہ چلی کی نیت کرو۔ گھروں میں جاؤ، ماں باپ کی خدمت کے ساتھ جاؤ، خادم بن کے رہو، مخدوم بن کے نہ رہو۔ طلبہ میں خدمت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، بیٹھ کے کھاتے ہیں، اس وجہ سے خدمت کا جذبہ نہیں رہتا۔ تو گھروں میں جاؤ، ماں باپ کے خادم بن جاؤ، اپنے عزیزوں کے خادم بن جاؤ۔ خدمت سے اللہ تعالیٰ وہ دروازے کھولتا ہے جو بڑے بڑے مجاہدوں سے بھی نہیں کھلتے ہیں، جو خدمت سے کھلتے ہیں۔ تو ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کے لیے ان کے نوکر بن کے دکھا دو، اور مر گئے تو ان کے لیے دعا کرو، بخشش کی، استغفار کرو ان کے لیے ہر روز۔ زندہ ہیں تو ان کو اپنی جنت کا سبب بناؤ، جنت کا راستہ بناؤ۔ آپ نے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اور باپ اس کا عامر ہوگا، قبیلہ اس کا مراد ہوگا، شاخ اس کی قرن ہوگی، اور وہ کالے رنگ کا ہے، درمیانی قد کا ہے، اس کے کندھے پر ایک سفید نشان ہے جو برس سے باقی رہ گیا ہے۔ وہ ایسا آدمی کہ یوں ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کے ہاتھ رد نہیں کرتا، اور لوگ جنت میں چلیں گے تو اس کو اللہ روک لے گا، تو کھڑا ہو جا، تو شفاعت کر، میں تیری شفاعت پر ربیہ اور مضر کے قبائل کے برابر لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا، تو شفاعت کر۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو یہ مقام کیسے ملا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ مقام لے اڑا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ہر یمن کے قافلے سے پوچھتے حج کے موقع پر، بھائی کوئی مراد کا، کوئی کرن کا۔ کافی عرصے کے بعد ایک دفعہ آپ نے کہا بھائی سارے یمن سارے حاجی کھڑے ہو جاؤ، پھر کہا سب بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو، پھر کہا سارے بیٹھ جاؤ، مراد والے کھڑے رہو، پھر کہا سارے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہو، تو ایک آدمی کھڑا رہ گیا۔ تو آپ نے اس سے کہا تو قرنی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اویس کو جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں، میرا بھتیجا ہے۔ تو پاگل سا ہے، اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا وہ نہیں تو پاگل ہے۔ کدھر ہے؟ ادھر ہی ہے۔ کہا ہاں جی ادھر ہی ہے۔ کدھر ہوگا؟ کہا ادھر عرفات کی طرف اونٹ چرا رہا ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کو لے کے دوڑے، تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا درمیانی قد کا، تو اس نے دیکھا دو آدمیوں کو تو نماز مختصر کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا جی میں ملازم ہوں، اونٹ چراتا ہوں، اجیر لرعایت الابل۔ کہ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، مسمو کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام عبداللہ ہے۔ کہ وہ تو ہم سب کا نام عبداللہ ہے، میں پوچھ رہا ہوں ما سمت بہی امک، وہ نام جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہے؟ کہا جی میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے۔ تو کہنے لگا ذرا چادر ہٹاؤ، اپنی کرتا ہٹاؤ۔ کہا بھائی تم کون ہو، میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب، اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو ایک دم گھبرا کے کھڑے ہو گئے، کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا علی، جزاک اللہ عنی خیرہ۔ تو پھر انہیں ہٹایا کرتا تو وہ نشان تھا، تو دونوں رونے لگے۔ کہا ہمارے لیے دعا کرو۔ کہا میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں، میری کیا اوقات، آپ صحابی، میں عام آدمی۔ کہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اویس آئے گا اس سے دعا کروانی ہے کہ وہ ماں کی خدمت سے وہ مقام پا چکا ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھائے گا کبھی اس کا ہاتھ خالی نہیں آئے گا۔
تو اویس نے عمر کے لیے دعا کی، وہ عمر جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے خوش ہو گئے ہیں. کہاں سے یہ دعا ملی؟ ماں سے. تو حضرت عمر نے فرمایا تم یہ ادھر ہی ٹھہرو، میں تیرے لیے کچھ بیت المال سے کپڑے بھی لاتا ہوں، پیسے بھی لاتا ہوں، جوتا بھی لاتا ہوں. کہنے لگا جوتا آپ دیکھو تو پھٹا ہوا تو نہیں ہے، اور کرتا بھی میرا ٹھیک ہے، پرانا تو نہیں ہے، اور مزدوری میری 4 درہم ماہانہ ہے جو مجھے کافی ہو جاتی ہے، میں تم سے پیسے لے کر کیا کروں گا، جوتا لے کر کیا کروں گا، کپڑا لے کر کیا کروں گا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا زمین پہ مار کر کہا یا لیت امی لم تلدنی، آئے میری ماں مجھے نہ جنتی. تو پھر فرمایا میرے ساتھ رہو گے؟ کہا نہیں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا. کدھر رہو گے؟ کہا کوفے جاؤں گا. کہا کوفے کے گورنر کو خط لکھ دوں تیرا خیال رکھے گا؟ بالکل نہیں، میں عوام میں رہوں گا. اگلے سال کوفے کے ایک سردار آئے تو حضرت عمر نے پوچھا اویس کیسا تھا؟ کہا جی بڑے برے حال تھے. کہا وہ بڑا عظیم آدمی، جب جاؤ تو اس سے دعا کروانا. اس کا یہ قصہ ہے. وہ شخص گیا ان کو ڈھونڈتا ہوا تو وہ دریا کے کنارے نماز پڑھ رہے تھے. سلام پڑھا تو کہا اویس میرے لیے دعا کرو. کہا انت حدیث عہد بسفر صالح، تو ابھی حج سے آ رہا، تو دعا کر، میں کیسے کروں؟ نہیں تو کر. تو کہنے لگے کہیں عمر سے تو ملاقات نہیں ہے تیری؟ کہاں ہوئی ہے؟ اچھا یہ بات. ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اور رات کو کوفہ چھوڑ کے غائب ہو گئے کہ اب میں یہاں پیر بن جاؤں گا، شیخ بن جاؤں گا. تو خدمت میں طلبہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، خدمت کیا کرو، اس سے بڑی ترقیات ہیں. بڑے بڑے مجاہدوں سے بعض اوقات وہ چیز نہیں ملتی جو خدمت سے مل جاتی. غیبت سے بچو، تنقید اور تبصروں سے بچو. سہ جاؤ، پی جاؤ، نہ کر لبوں کو سی، چپ کر جاؤ، اللہ تمہارا ساتھی ہو جائے گا. نیت کرتے ہو نا سارے بھائی ان ساری چیزوں میں. چلو درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے رب کریم اللہ، اے شہنشاہ اللہ، اے بے مثل بے مثال احد صمد اللہ، ہر چیز سے مستغنی اللہ، ہم تو تیرے محتاج ہیں، تو ہمارا محتاج نہیں. ہم تو تیرے در کے سائل ہیں اور تجھے کسی کی پرواہ نہیں. تیرے کام تو سب کے بغیر ہوتے ہیں، ہمارا کام تیرے بغیر نہیں ہوتا. تو جو چاہتا ہے اسی وقت کر دیتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں تیرے بغیر نہیں ہو سکتا. میرے مولا اس وقت تیرے محبوب کی امت چاروں طرف سے پس رہی ہے، ٹھکرائی جا رہی ہے، ذبح بھی ہو رہے ہیں، کٹ بھی رہے ہیں، پٹ بھی رہے ہیں. اے رب کریم اللہ، ہم تیرے آگے فقیر بن کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمارے اوپر اب رحم کر دے میرے مولا، کرم کر دے میرے مولا. اس سے بہتر مجمع اور کوئی نہیں ہے اللہ. یہ سارے شبان تیری عبادت میں پروان چڑھنے والے، تیری خاطر، تیرے علم کی خاطر گھر چھوڑنے والے، ان کے پڑھنے والے، ان کے ساتھ بڑھنے والے، یہ خود یا اللہ اس عظیم نسبت پر ہیں جس سے اونچی نسبت کوئی نہیں ہے. یہ سارا مجمع تیرے گھر میں جمع ہو کر یا اللہ تیری منت کر رہا ہے یا اللہ، کیا وہ اپنے غضب کے در بند کر دے یا اللہ، اپنے غصے کو واپس لے لے میرے مولا. صدیوں ہوئی تو روٹھا ہوا، اب تو مان جا یا اللہ. اب ہمارے پاس ابو بکر کوئی نہیں، اب ہم کسے تیرے سامنے پیش کریں؟ ہمارے پاس عمر کوئی نہیں ہے، عثمان کوئی نہیں، ہم ہی ہیں گندے حقیر ذلیل. لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں یا اللہ، تجھے پتہ ہے ہم تو نیک کوئی نہیں ہیں. لوگ ہمیں علماء کہتے ہیں، تجھے پتہ ہے ہم علماء کوئی نہیں ہیں. پر یا اللہ تو نے ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے، ہم تجھ سے تیری رحمت کو طفیل مانگتے ہیں میرے مولا. ہم پر بھی کرم فرما، پوری امت پر بھی کرم فرما یا اللہ. ہمیں اپنے بھی ذبح کر رہے ہیں، ہمیں پرائے بھی ذبح کر رہے ہیں، ہمیں اپنے بھی لوٹ رہے ہیں، ہمیں غیر بھی لوٹ رہے ہیں یا اللہ. ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی بیٹھ کے رو دیا تھا یا اللہ. تو معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑ گئے، بوٹیاں اڑ گئیں یا اللہ، پرزے پرزے ہو گئے، ساری زمین ہمارا خون پی گئی میرے مولا. آج کی ہوا بھی روتی ہے، پہاڑ بھی روتے ہیں یا اللہ. بے شک ہمارے گناہ ایسے ہی ہیں کہ تو ہمیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دے، ہمیں دھنسا دے، ہمیں اڑا دے. پر یا اللہ یا اللہ ہمیں یہ پتہ ہے تیرے سوا کوئی کار ساز نہیں، کوئی چارہ ساز کوئی نہیں، کوئی چارہ ور نہیں. مہربانی کر دے، اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے یا اللہ، اور ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما جو ہمارا حق نہیں پہچانتے، جو تیرا دین نہیں سمجھتے. اے ہمارے مولا کرم کر دے یا اللہ، فضل کر دے یا اللہ. کو ابو بکر جیسے ہمیں عطا فرما دے یا اللہ. ہمیں نیکوں کے حوالے فرما، ہمیں شررین کے حوالے نہ فرما یا اللہ. تو ایسوں کے حوالے نہ فرما
فرما یا اللہ، جو ہماری کھوپڑیوں میں شرابیں پئیں، جو ہماری بیٹیوں کو گھنگرو بنا کے نہ چاہیں یا اللہ، آج کے باطل نے ہمارے بچوں کو بے حیا کر دیا، ان کے ہاتھوں میں گٹار پکڑا دیے، ہماری بچیوں کو انہوں نے یا اللہ گھنگرو پہنا دیے۔ اے رب کریم اللہ، اس امت نے تو رابعہ جیسی بچیاں دیکھی ہیں، فاطمہ جیسی بیٹیاں دیکھی ہیں، آج اس امت کی بیٹی ننگی ہو گئی ہے میرے مولا، نوجوان ناچ رہے ہیں میرے مولا، کدھر جائیں اے کریم اللہ، کرم کر دینا یا اللہ، تو فیصلہ کر یا اللہ، تو کرے گا تو کچھ ہوگا، ہمارے کرنے سے نہیں ہوگا یا اللہ، نہیں ہوگا، تو کرے گا تو ہو جائے گا۔ تو نے ارادہ کیا تو خطاب کا بیٹا قتل کرنے جا رہا تھا، وہ تو قتل کیا، وہ تو ہدایت کا طالب ہی نہیں تھا یا اللہ، حالانکہ تیرا قانون ہے یہدی الیہ من ینیب، جو طلب کرتا ہے تو ہدایت دیتا ہے۔ خطاب کا بیٹا تو ہدایت کا طالب نہیں تھا، وہ تو تیرے نبی کے قتل کو جا رہا تھا یا اللہ۔ تیری وہ قدرت جس نے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنایا، تیری وہ قدرت جس نے یا اللہ ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنایا، تیری وہ قدرت جس نے آزر کے بیٹے کو خلیل بنایا میرے مولا، تیری اس قدرت کے تو فعل ہم مانگتے ہیں۔ دھرتی بھر گئی ہے نافرمانی سے، گندگی سے، گٹر کھلے پڑے ہیں، چاروں طرف زنا پھیلا ہوا ہے، شراب پھیلی ہوئی ہے، شرک پھیلا ہوا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، موسیقی ہے، ناچ گانا ہے اور یعنی ہے یا اللہ، کدھر ایمان بچا کے جاتے؟ پہاڑوں میں بھی یہ گندگیاں پہنچ گئیں یا اللہ۔ اے رب محمد، ہمارے حال پہ کرم کر دے یا اللہ، فضل کر دے یا اللہ، ہماری بس ہو گئی ہے میرے مولا۔ ہم تو ہر صبح سے انتظار میں اٹھتے ہیں کہ آج ہدایت آ جائے گی، آج تیرا نظام بدل جائے گا، پر ہر آنے والا دن ہمیں اور زخمی کر کے چلا جاتا ہے، اور دکھ درد کی کہانیاں بکھیر کے چلا جاتا ہے۔ اے رب کریم اللہ، سورج بھی تیرا، چاند بھی تیرا، تو نے سورج کا نیا سال شروع کیا ہے یا اللہ، یہ امت کے لیے خیر کا سال بنا دے۔ امت نے ہم یا اللہ، ہم تو اس کا رونا دیکھ دیکھ کے اور اس کی آہیں سن سن کے ہمارے کلیجے پھٹ گئے، اب ان کا ہنسنا بھی دکھا دے، ان کی عزت بھی دکھا دے، ان کی خوشیاں بھی دکھا دے، ان کی بلندیاں بھی دکھا دے۔ اے اللہ، جو نوجوان تیرے دین پہ آتا ہے وہ ذلیل سمجھا جاتا ہے، جو داڑھی رکھ لے، پگڑی باندھ لے، وہ ذلت کا شکار ہو جاتا ہے، جو بچی پردہ کر لے وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، نافرمانوں کو معزز کیا گیا اور فرما برداروں کو ذلیل کر دیا گیا، قدم قدم پہ ان کے لیے رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے۔ اے رب کریم اللہ، تو ہی تو کرے گا نا یا اللہ، تو ہی تو کرے گا۔ نبیوں سے بھی یا اللہ تو نے کہا تم نہیں ہدایت دے سکتے ہو، میں دوں گا تو ملے گی۔ اے رب کریم اللہ، ہم سب کی طلب ہے کہ تو اب ہدایت کا فیصلہ کر دے، اب ہدایت کی ہوا چلا دے، اب ایمان کی ہوا چلا دے، اب سچائی اور صدق کی ہوا چلا دے یا اللہ، دین والوں کو معزز کر دے، محترم کر دے، اور پوری امت میں اپنے دین کو یا اللہ زندہ فرما دے، اور ساری دنیا کے یہود نصارہ مشرک ملحد سب کے لیے ایمان کا ہدایت کا دروازہ کھول دے، اور یا اللہ جن کے مقدر میں نہیں ہے اور وہ فرعون ہیں اور وہ قارون ہیں، حامان ہیں، یا اللہ تو ان بدبختوں کو ہلاک فرما دے، انہیں ہلاک فرما دے، ان کی مہلت تنگ کر دے یا اللہ۔ یا اللہ، انہوں نے تیری دھرتی پر خدائی کے دعوے کر دیے ہیں یا اللہ، جب بھی کس کوئی خدائی کے دعوے پر آیا تیری قدرت حرکت میں آئی۔ آج کے فرعون بڑے طاقتور ہو کے خدائی کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، اے رب کریم اللہ، ان کی خدائی کو توڑ کر دکھا دے کہ تیری ہی حکومت ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اے رب کریم اللہ، ہمارے راستوں کو پر امن کر دے، ہماری راتوں کو پر امن کر دے۔ اے اللہ، تو اہل مدارس کی حفاظت فرما، اہل ذکر کی حفاظت فرما، اہل دعوت کی حفاظت فرما، جو جس شکل میں تیرے دین کا کام کر رہا ہے اس کا ساتھی بن جا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اس کی حفاظت فرما، عملوں میں اخلاص نصیب فرما۔ اے رب کریم اللہ، ہم کسی بھی قابل نہیں ہیں، لیکن تو نے اپنے کرم سے ہمیں یہ علم کی نسبت عطا فرمائی۔ تیری عزت اور جلال اور مرتبے کی قسم، ہم تیرے آگے کھل کر اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بالکل جاہل اجل ہیں اہل میرے مولا، لیکن تو نے اپنے فضل سے ہمارے ساتھ علم کی نسبت لگا دی، اور یا اللہ لوگ ہمیں علماء کہنے لگے۔ اے رب کریم اللہ، جب محشر کا دن آئے تو ہماری اصل پہ ہمارا حشر نہ کرنا، ہمیں جاہلوں کے ساتھ نہ کھڑا کرنا۔ جب تو ابو حنیفہ کو بلائے گا عرش کے نیچے، جب تو شافعی کو پکارے گا، اور جب تو احمد بن حنبل
اور جب تو معاذ ابن جبل کو پکارے گا، اور جب تو ابن مسعود کو پکارے گا، اور جب تو ابو زرع اور بخاری اور مسلم کو پکارے گا، یہ تو تھے ہی علماء، ہم تو یا اللہ ان کے خادموں کے برابر بھی نہیں ہیں، اور لوگ تیرے بندے ہمیں عالم کہتے رہے، یا اللہ ہمیں بھی بلا لے بھائی، اللہ ہمیں بلا لے، کوئی کمی نہیں آئے گی میرے مولا، تیرے عرش کے سائے میں کمی نہیں آئے گی یا اللہ، ہماری اصل پہ ہمارا حشر نہ کرو، تو نے ہمیں یہ نہیں سمجھا، لوگوں نے ہمیں نیک بھی سمجھا، عالم بھی سمجھا، محدث سمجھا، کیا کیا سمجھا، اور ہم تو جاہل عجب ہو گئے بولا، یہ تو اللہ قیامت کے دن اپنے ان مقرب علماء کو بلا رہا ہو اور منبروں کو بٹھا رہا ہو، ہمیں بے شک ان کے جوتوں میں بٹھا دو، ہمیں بے شک ان کے جوتوں میں بٹھانا، اور ادھر ہی ہمیں کھڑا کرنا، ہمیں دائیں بائیں مجرم ہمیں کھڑا کرنا کہ ایک پکار یا اللہ لوگوں کو منہ کے بل گرائے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو کہنے والا ہے ایک دن تو یہ کہے گا، اور یا اللہ اگر ہماری اصل پہ فیصلہ ہو گیا تو ہمیں تو ہتھکڑی لگ جائے گی، ہمیں تو بیڑیاں پڑ جائیں گی، ہمارے گلے میں توق ڈل جائیں گے، اور ہمیں گھسیٹ کر مجرم میں کھڑا کر دیا جائے گا، یہ نہ کرنا ہمارے ساتھ میرا مولا، یہاں لوگ ہمیں مجرم نہیں سمجھتے، ہمیں بڑا نیک سمجھتے ہیں، اے میرے مولا تو اپنے بندوں کی گواہی ہمارے حق میں قبول کر لینا، اور یا اللہ ہمیں اپنے یا اللہ وہ نیک بندوں میں اور بھلے بندوں میں علماء کے پیچھے کھڑا کر دینا میرا مولا، ہمیں اس نسبت سے تو نے نوازا، اسی نسبت پہ موت آئے، اسی نسبت پہ معاملہ ہو، اسی نسبت پہ حشر ہو، اسی نسبت پہ تیرے محبوب کا بھی ساتھ ملے، جنت کا بھی ساتھ ملے، اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے، اس ادارے کو قبول فرما لے، اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما لے، اس میں نکلنے والا ہر بچہ ہدایت کا ذریعہ بنے، اسے ہادی اور مہدی بنا، یہاں جتنے شعبے کھلے ہوئے ہیں ہر شعبے سے جو اعلیٰ مقصد ہے وہ پورا فرما دے، اس کے اہل لوگ کھڑے فرما دے، اور جتنے بھی حاسد کا حسد ہے، شریر کا شر ہے، فتین کا فتنہ ہے، ساحر کا سحر ہے، یا اللہ سب سے حفاظت فرما، وہ سب سے حفاظت فرما، وہ سب سے حفاظت فرما، یا اللہ پڑھنے والوں کو پڑھنے کے آداب عطا فرما، پڑھانے والوں کو پڑھانے کے آداب عطا فرما، اور یا اللہ غیب سے ضرورتوں کا تکفل فرما، اور صفات و قبولیت سے سرفراز فرما، اور ایک ایک بچے کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اور نفس شیطان کے شرور سے محفوظ فرما، جدھر جائیں باد صبا بن کے جائیں، باد نسیم بن کے جائیں، جدھر بن جائیں میرے مولا نور بن کے جائیں، اور روشنی بن کر جائیں، اور ظلمتوں کے چھٹ جانے کا ذریعہ انہیں بنا، اور تمام مدارس مکاتب کو اسی صفت پر قبول فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔